فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ کیا ایک قربانی پورے گھر کے لیے کافی ہے یا سب کو الگ الگ اپنی قربانی کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، اس مسئلے کے اندر ائمہ کے درمیان اختلاف ہے کہ ایک قربانی پورے گھر کے لیے کافی ہوگی یا سب کو الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہے۔ احناف کے نزدیک ہر اس شخص کے لیے قربانی کرنا واجب ہے جو صاحب استطاعت ہو، یعنی جس کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کے اوپر پہنچ رہا ہو تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، چاہے وہ گھر کے اندر الگ الگ بھائی ہوں، باپ بیٹے ہوں، میاں بیوی ہوں، جو بھی ہوں، اگر ان کی استطاعت ہے تو وہ ہر انسان الگ الگ اپنی قربانی کرے گا۔ ایک قربانی سب کے لیے کافی نہیں ہوگی، لیکن احناف کے علاوہ تمام ائمہ کا اتفاق ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور تمام سلفی ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایک قربانی پورے گھر کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہ اختلاف احادیث کی بنیاد کے اوپر ہوا۔ احناف کا استدلال کچھ دوسری احادیثوں سے ہے اور دوسرے ائمہ کا استدلال حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کی بنیاد کے اوپر ہے۔ احناف کا استدلال ہے ایک حدیث کی بنا کے اوپر جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس شخص کے اندر قربانی کی استطاعت ہو پھر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہاں جو من کا لفظ استعمال ہوا اس میں ہر ایک شامل ہے، ہر وہ شخص شامل ہے جو استطاعت رکھتا ہو، چاہے وہ باپ ہو یا بیٹا ہو، چاہے وہ بیوی ہو، جس کے پاس بھی استطاعت ہے تو وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا۔ اس حدیث کی بنیاد کے اوپر احناف کے ائمہ کا کہنا ہے کہ ہر ایک شخص کو اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ احناف کے ائمہ دوسری دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کی طرف سے بھی الگ الگ جانور ذبح کیا کرتے تھے، تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ لیکن جمہور ائمہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک ہی قربانی پورے گھر کے سربراہ کی طرف سے ہو جائے تو وہ پورے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں کی قربانی کیسی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربانی کرتا تھا تو اسے سارے گھر والے کھاتے اور لوگوں کو کھلاتے، پھر لوگ فخر اور مقابلہ کرنے لگے تو معاملہ ایسا ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ تو اس حدیث کی بنیاد کے اوپر ائمہ کا کہنا ہے کہ پورے گھر کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح سے قربانی ہوتی تھی، ایک ہی جانور ذبح کیا جاتا تھا اور وہ پورے گھر والوں کے لیے کافی ہوتا تھا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نیل الاوطار میں لکھتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ ایک بکری گھر کے سارے افراد کی طرف سے کافی ہوگی، چاہے ان کی تعداد سینکڑوں کی تعداد ہی میں کیوں نہ ہو، جیسے کہ احادیث سے یہ بات اٹل انداز میں ملتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گھر کے سربراہ کے ساتھ قربانی میں شریک ہونے والے افراد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس کی زیر کفالت میں ہیں سب اس کے ساتھ قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں، چاہے ان کی تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک بکری آدمی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے، چاہے ان کی تعداد کتنی بھی زیادہ ہو۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا دو سگے بھائی جو ایک ہی گھر میں رہتے ہوں اور دونوں کے بچے ایک جگہ کھاتے پیتے ہوں تو وہ ایک ہی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ جائز ہے کہ ایک گھر کے افراد چاہے وہ دو خاندانوں پر ہی مشتمل کیوں نہ ہوں ایک ہی قربانی کر سکتے ہیں، تو اس طرح انہیں قربانی کرنے کی بھی فضیلت حاصل
ہو جائے گی۔ تو ائمہ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی فیملی کے اندر رہ رہا ہے، ان لوگوں کا چولہا ایک ہی ہے اور ان کا گھر میں آنے جانے کا دروازہ ایک ہی ہے، تو اس حالت کے اندر ایک ہی قربانی پورے گھر کے لیے کافی ہو جائے گی، الگ الگ سب کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن احناف کے ائمہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں اور اس حدیث کو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر ثواب کے اوپر محمول کیا جائے گا، ثواب کے اندر آپ کسی کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اور یہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جو کہا کہ ایک ہی قربانی پورے گھر کے لیے ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ثواب شامل ہے، ثواب کے اندر سارے گھر والے شریک ہوتے تھے، کیونکہ ثواب کے اندر ہم جسے چاہے اسے شریک کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن جس پہ قربانی واجب ہے اس کو الگ سے اپنی قربانی دینا ضروری ہے، احناف کے ائمہ کا یہ کہنا ہے۔ تو اس مسئلے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ احناف کے ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہر ایک کو الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہے۔ جو بھی صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ رہا ہے، تو وہ اپنی طرف سے قربانی دے گا۔ گھر کا الگ الگ فرد ہوں گے، چاہے وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوں، سب کو الگ الگ قربانی ضروری ہے۔ لیکن احناف کے علاوہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور تمام سلفی ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایک قربانی پورے گھر کے لیے کافی ہو جائے گی، سب کو الگ الگ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔